آج ہمارے سامنے ایک ایسی بحث کا مواد ہے جو شاید انسانی تاریخ کی سب سے پرانی بحثوں میں سے ایک ہے۔ جی، خدا کا وجود۔ بالکل، لیکن اس بار اکھاڑے میں دو بہت ہی مشہور اور اپنے اپنے میدان کے ماہر شخصیات ہیں۔ ایک طرف ہے شاعر، نغمہ نگار اور خود کو ایتھیسٹ کہنے والے جاوید اختر، اور دوسری طرف ہیں اسلامی اسکالر مفتی شمائل ندوی۔ ہاں، ہمارے پاس دی للن ٹاپ چینل پر ہوئی ان کی گفتگو کی ٹرانسکرپٹ ہے، اور ہمارا مقصد ہے اس فکری دنگل کا گہرائی سے جائزہ لینا۔ اور یہ کوئی معمولی گفتگو نہیں ہے، اس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس لازوال سوال پر دو بالکل مختلف زاویہ نظر رکھنے والے مفکرین اپنے موقف کو کیسے پیش کرتے ہیں۔ ایک طرف خالص عقلی دلائل ہے تو دوسری طرف تاریخ اور انسانی جذبات کی کسوٹی ہے۔ جی، ہم ان دونوں کے بنیادی دلائل کی تہہ تک جانے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اس کا جائزہ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس گفتگو کے اہم موڑ کون سے تھے۔ اچھا، تو سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ بحث شروع ہوتے ہی مفتی ندوی نے اس کے اصول طے کر دیے۔ جی، یہ بہت اہم تھا۔ انہوں نے دو چیزوں کو بحث سے باہر کر دیا، سائنس اور مذہبی کتابیں، یعنی وحی۔ ایک منٹ، ہاں، سائنس اور وحی دونوں کو باہر کر دیا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور یہی ان کی حکمت عملی تھی۔ ایک طرح سے انہوں نے پچ اپنے حساب سے تیار کی۔ اس سے تو جاوید اختر کے آدھے دلائل تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے ہوں گے۔ یہی تو نقطہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، سائنس مادی دنیا کی بات کرتی ہے اور خدا ایک غیر مادی حقیقت ہے، تو سائنس یہاں فیصلہ نہیں کر سکتی، اور وہی کو جاوید اختر مانتے نہیں۔ تو اس کا حوالہ دینا بیکار ہے۔ بالکل، اس طرح انہوں نے بحث کا میدان انتہائی محدود کر دیا اور کہا کہ ہم صرف ایک زبان میں بات کریں گے، خالص عقل، منطق اور استدلال۔ یعنی انہوں نے جاوید اختر کو مجبور کیا کہ وہ سائنس یا تاریخ کی مثالیں دینے کے بجائے خالص فلسفے کے میدان میں آ کر لڑیں۔ جی ہاں، یہ شطرنج کی پہلی چال جیسی بات تھی۔ اس سے تو بحث کا دائرہ کار بہت واضح ہو گیا۔ اب جاوید اختر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بگ بینگ کو کسی خدا کی ضرورت نہیں، نہ ہی وہ مذہبی کہانیوں پر تنقید کر سکتے تھے۔ انہیں مفتی ندوی کے فلسفیانہ دلائل کا جواب فلسفے سے ہی دینا تھا۔ یہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ مفتی ندوی نے ایک بہت ہی ایبسٹریکٹ میدان تیار کیا، اور جاوید اختر نے اس کا جواب فلسفے سے نہیں بلکہ تاریخ سے دیا۔ جی، انہوں نے کہا چلیں آپ کی منطق کو ایک طرف رکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے تاریخ میں کیا کیا ہے، اور مثالیں دیں قدیم یونانیوں کی، مصریوں کی، رومیوں کی۔ ہاں، کہ وہ لوگ اپنے زمانے کے ذہین ترین لوگ تھے، ارسطو اور افلاطون جیسے دماغ ان میں تھے، لیکن ان کے دیوتا آج کہاں ہیں؟ زیوس، اپولو، را، سب ختم ہو گئے۔ ان کا نقطہ بہت واضح تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ خدا کے تصورات بدلتے رہتے ہیں، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ تصورات آسمان سے نہیں اترتے بلکہ انسانی ذہن کی ایجاد ہیں۔ یہ ایک طرح سے فلسفیانہ بحث کا عملی اور تاریخی جواب تھا۔ تو ایک طرف مفتی ندوی کائنات کی منطقی ضرورت کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جاوید اختر انسانی تاریخ کے پیٹرن کی۔ یہیں سے اصل مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ جی، اور یہاں مفتی ندوی اپنا سب سے بڑا داؤ کھیلتے ہیں، کانٹینجنسی آرگیومنٹ۔ بالکل، یہ صدیوں پرانی فلسفیانہ دلیل ہے جسے اسلامی فلسفے میں برہان امکان و وجوب اور مغرب میں آرگیومنٹ فرام کنٹینجنسی کہتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اپنے آس پاس دیکھیں، ہر چیز کسی نہ کسی وجہ سے موجود ہے۔ آپ، میں، یہ مائکروفون، یہ سب کچھ اپنے وجود کے لیے کسی اور چیز کا محتاج ہے۔ فلسفے کی زبان میں یہ سب ممکن الوجود یا کنٹینجنٹ ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو ہو بھی سکتی تھیں اور نہیں بھی، ان کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ بالکل۔ تو سوال یہ ہے کہ اسباب کی یہ زنجیر کہاں ختم ہوتی ہے؟ کیا یہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، یا کہیں ایک ایسی پہلی وجہ ہے جسے خود کسی وجہ کی ضرورت نہیں؟ مفتی ندوی کہہ رہے ہیں کہ منطقی طور پر ایک پہلی وجہ کا ہونا ضروری ہے، ایک ایسی ہستی جو کنٹینجنٹ نہ ہو بلکہ نیسیسری ہو، واجب الوجود۔ جی، وہ حقیقت جس کا نہ ہونا سوچا ہی نہ جا سکے، اور وہی خدا ہے۔ انہوں نے اس کو سمجھانے کے لیے گلابی گیند کی ایک بڑی دلچسپ مثال دی، ہاں، کہ اگر آپ ایک ویران جزیرے پر جائیں اور وہاں آپ کو ایک چمکتی ہوئی گلابی گیند ملے، تو آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ خود بخود بن گئی،
بلکہ فوراً یہ سوال کریں گے کہ اسے یہاں کس نے رکھا؟ اسے کس نے بنایا؟ جی، اور ان کے مطابق جس طرح وہ گیند اپنے وجود کی خود وضاحت نہیں کر سکتی، اسی طرح یہ پوری کائنات بھی اپنے وجود کی وضاحت خود نہیں کر سکتی۔ یہ منطقی طور پر ایک بنانے والے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہاں لیکن یہیں پر جاوید اختر نے ایک بہت ہی زبردست جوابی حملہ کیا۔ جی، انہوں نے کہا، مفتی صاحب، آپ کو گلابی گیند دیکھ کر تو بنانے والے کا خیال آیا، لیکن وہ جو کروڑوں سال پرانا جزیرہ ہے، وہ سمندر، وہ آسمان، اسے دیکھ کر آپ کو بنانے والے کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اور پھر انہوں نے وہ کلاسک سوال پوچھا، اگر ہر چیز کا کوئی بنانے والا ہے تو خدا کو کس نے بنایا؟ اور بس یہیں آ کر دونوں کے راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ جاوید اختر کا نقطہ یہ ہے کہ خدا کا جواب نہیں ہے، یہ صرف سوال کو ایک قدم پیچھے ڈھکیلنا ہے۔ اگر کائنات خود سے نہیں ہو سکتی تو خدا خود سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے برعکس مفتی ندوی کا موقف یہ ہے کہ جاوید اختر واجب الوجود یعنی نیسیسری بینگ کے تصور کو ہی نہیں سمجھ رہے۔ یہ اسباب کا لامتناہی سلسلہ یا انفینٹ ریگریس والی بات تھوڑی پیچیدہ ہے۔ ہاں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوال پوچھتے جائیں کہ اسے کس نے بنایا اور اس کا کوئی آخری جواب نہ ملے؟ جیسے ڈومینو کی گوٹیاں؟ بالکل یہی، جیسے ایک قطار میں کھڑی ڈومینو کی گوٹیاں گر رہی ہوں لیکن کوئی پہلی گوٹی نہ ہو جسے گرایا گیا ہو تو کوئی بھی گوٹی نہیں گرنی چاہیے۔ مفتی ندوی اور بہت سے فلسفیوں کا نقطہ یہی ہے کہ اگر کوئی پہلا سبب فرسٹ کاز نہ ہو تو یہ کائنات وجود میں ہی نہیں آنی چاہیے تھی۔ جبکہ جاوید اختر کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہ یہ مان لیا جائے کہ کائنات خود ہی ہمیشہ سے ہے، اسے کسی پہلے سبب کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ایک طرف مفتی ندوی منطق کی بنیاد پر ایک آخری سٹاپ پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جاوید اختر اس ایبسٹریکٹ دلیل کو ماننے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کو منطق کہہ رہے ہیں وہ دراصل ایمان ہے۔ اور یہاں سے وہ ان دونوں لفظوں کے درمیان ایک بہت اہم لکیر کھینچتے ہیں۔ جی، یہ بحث کا ایک اور اہم موڑ ہے۔ جاوید اختر کے مطابق ایمان یا فیتھ کا مطلب ہے بغیر کسی ثبوت کے کسی چیز کو مان لینا، جبکہ یقین یا بلیف ثبوت اور وجہ پر مبنی ہوتا ہے۔ انہوں نے شمالی قطب یعنی نارتھ پول کی مثال دی کہ ہم میں سے کسی نے اسے دیکھا نہیں لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ اس کے سائنسی ثبوت موجود ہیں۔ بالکل، اس کے برعکس ان کے نزدیک مذہبی ایمان ثبوت کا مطالبہ نہیں کرتا بلکہ صرف مان لینے کو کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان کو ایک طرح کی فکری کمزوری یا آنکھیں بند کر کے مان لینے والی بات کہہ رہے ہیں۔ جی، وہ اسے منطق کے مخالف خانے میں رکھ رہے ہیں۔ اور مفتی ندوی نے کیا کہا؟ انہوں نے اس کی فوراً تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اندھے ایمان کی بات نہیں کر رہے، ان کے مطابق ان کا ایمان بھی منطق پر ہی مبنی ہے۔ اچھا، وہ جو کانٹینجنسی آرگیومنٹ تھا؟ جی، وہ ان کے نزدیک خدا کے وجود کا منطقی ثبوت ہی ہے۔ تو یہاں ایک ہی لفظ ایمان کو دونوں بالکل مختلف معنی پہنا رہے ہیں۔ ایک کے نزدیک یہ ثبوت کی غیر موجودگی کا نام ہے، دوسرے کے نزدیک یہ گہری منطق کا نتیجہ ہے۔ یہاں آ کر بحث کا رخ پوری طرح بدل جاتا ہے نا؟ جی بالکل۔ ابھی تک ہم منطق اور فلسفے کی اونچی فضاؤں میں تھے اور جاوید اختر اچانک ہمیں زمین پر، بلکہ غزہ کی خون آلود زمین پر لے آئے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور چال تھی۔ انہوں نے کہا کہ انصاف ایک انسانی تصور ہے، فطرت میں کوئی انصاف نہیں۔ شیر ہرن کو کھا جائے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی۔ اور پھر انہوں نے غزہ میں مرنے والے بچوں کی دل دہلا دینے والی مثال دی اور سوال کیا کہ ایک قادر مطلق، مہربان اور انصاف کرنے والا خدا یہ سب کیسے ہونے دے سکتا ہے؟ بالکل، اور یہ ایتھیزم کی سب سے پرانی اور شاید سب سے مضبوط دلیل ہے، the problem of evil and suffering۔ اگر خدا قادر مطلق اور سراپا رحم ہے تو دنیا میں اتنی تکلیف اور برائی کیوں ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے صدیوں سے فلسفیوں اور علماء کو پریشان کیا ہے۔ واہ، اس جذباتی اور طاقتور سوال کے بعد ماحول یقیناً بہت سنجیدہ ہو گیا ہوگا۔ مفتی ندوی نے اس کا کیا جواب دیا؟ مفتی ندوی نے اس کے 4 کلاسیکل مذہبی اور فلسفیانہ جوابات دیے۔ پہلا، انہوں نے کہا کہ خدا صرف مہربان نہیں بلکہ حکیم یعنی آل وائز بھی ہے، کہ ہم اس کی حکمت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ جی بالکل، اسی طرح جیسے ایک چھوٹا بچہ ڈاکٹر کے لگائے ہوئے تکلیف دہ انجیکشن کا مقصد نہیں سمجھ سکتا
حالانکہ وہ اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ انہوں نے آزاد مرضی یعنی فری ول کا دیا۔ ان کے مطابق دنیا میں شر اور برائی جیسے جنگیں اور ظلم خدا کا عمل نہیں، بلکہ انسان کو دی گئی آزاد مرضی کا نتیجہ ہے۔ بالکل، لوگ اپنی مرضی سے غلط کام کرتے ہیں اور اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسرا نقطہ کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور امتحان میں آزمائش اور تکلیف لازمی ہے۔ برائی کے بغیر اچھائی کی پہچان ممکن نہیں۔ جی، اور چوتھا اور آخری نقطہ جو ان سب کو جوڑتا ہے وہ یہ تھا کہ اصل اور مکمل انصاف اس دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہوگا۔ اور دنیا میں اٹھائی گئی تکلیفوں کا وہاں اجر ملے گا۔ ہاں، یہ چاروں بہت مضبوط فلسفیانہ جوابات ہیں، لیکن جاوید اختر کا جوابی حملہ منطق پر نہیں بلکہ انسانی جذبات پر تھا۔ جی، وہ مقام ہے جہاں تجریدی منطق کا ٹکراؤ انسانی تجربے کی تلخ حقیقت سے ہوتا ہے، ایک طرف فلسفیانہ وضاحتیں ہیں اور دوسری طرف ایک ایسی ناقابل برداشت حقیقت ہے جسے قبول کرنا جذباتی طور پر انتہائی مشکل ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا منطق ہمیشہ انسانی جذبات کو مطمئن کر سکتی ہے؟ اور پھر بحث اپنے آخری اہم نقطے پر پہنچی، اخلاقیات، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط؟ کیا اچھائی اور برائی کے اصول خدا کی طرف سے آتے ہیں یا ہم انسان خود بناتے ہیں؟ مفتی ندوی نے یہاں ایک بہت کلاسیکی دلیل دی۔ جی، اسے مورل آرگیومنٹ فار گاڈز ایگزسٹنس کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر خدا نہیں ہے تو اخلاقیات کا کوئی معروضی یعنی آبجیکٹیو معیار نہیں رہتا۔ کیا اس کو تھوڑا اور آسان کر سکتے ہیں؟ موروثی معیار کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نازیزم واقعی غلط تھا۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں وہ پسند نہیں، یا ہماری سوسائٹی اسے غلط سمجھتی ہے۔ جی، لیکن ایک ایسی سوسائٹی میں جہاں اکثریت اسے صحیح سمجھے وہاں اسے غلط کہنے کی کوئی بنیاد نہیں رہ جاتی۔ اچھا، مفتی ندوی کا نقطہ یہ تھا کہ خدا کے بغیر اچھائی اور برائی صرف ذاتی پسند یا اکثریت کی رائے بن کر رہ جاتی ہے، ایک آفاقی حقیقت نہیں۔ اور جاوید اختر کا اس پر کیا موقف تھا؟ ظاہر ہے وہ یہ نہیں مانتے ہوں گے کہ خدا کے بغیر ہم سب غیر اخلاقی ہو جائیں گے۔ بالکل نہیں۔ جاوید اختر کا نظریہ یہ ہے کہ اخلاقیات کا تعلق خدا سے نہیں بلکہ معاشرتی بقا یعنی سوشل سروائیول کی ضرورت سے ہے۔ ہم نے مل جل کر رہنے کے لیے اصول بنائے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ، چوری اور قتل جیسے رویوں سے معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک ہمدردی اور انصاف انسانی ارتقاء کا نتیجہ ہیں، کسی مافوق الفطرت ہستی کے حکم کا نہیں۔ یہ دونوں کے درمیان ایک اور گہرا فلسفیانہ اختلاف ہے۔ جی، تو آخر میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ یہ بحث نہیں تھی، یہ دو الگ الگ حقیقتوں، دو مختلف دنیاؤں کے نظریات کا تصادم تھا۔ ایک طرف مفتی ندوی کا منطقی اور فلسفیانہ ڈھانچہ تھا جو کائنات کی ہر شے کو دیکھتے ہوئے ایک واجب الوجود ہستی تک پہنچتا ہے، اور دوسری طرف جاوید اختر کی تاریخی، تجرباتی اور جذباتی تنقید تھی جو مذہب اور خدا کے تصور کو انسانی ذہن کی پیداوار قرار دیتی ہے۔ اور دنیا میں موجود ناانصافی کو اس تصور کے خلاف سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ بحث اس سوال کا کوئی حتمی جواب تو نہیں دیتی، اور شاید دے بھی نہیں سکتی تھی، لیکن یہ ان مختلف راستوں کو بہت خوبی سے واضح کرتی ہے جو لوگ اس جواب تک پہنچنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ ایک راستہ خالص تجریدی استدلال یعنی ایبسٹریکٹ ریزن کا ہے۔ دیکھتا ہے کہ انسانوں نے وقت کے ساتھ کیا سوچا، کیا محسوس کیا اور کیسی تکلیفیں برداشت کی۔ یہ بحث ہمیں دکھاتی ہے کہ یہ دونوں راستے اکثر ایک دوسرے سے ملتے نہیں بلکہ متوازی چلتے رہتے ہیں۔ آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اس پوری بحث میں منطق کا لفظ بار بار استعمال ہوا۔ یہ دونوں مفکرین نے دعویٰ کیا کہ ان کا موقف منطق پر مبنی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دونوں کے بنیادی مفروضیں یعنی ایگزیمز ہی مختلف ہیں۔ مفتی ندوی کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ لامتناہی اسباب کا سلسلہ منطقی طور پر ناممکن ہے، کہیں نہ کہیں ایک پہلی وجہ پر رکنا ضروری ہے۔ جبکہ جاوید اختر کا بنیادی مفروضہ یہ لگتا ہے کہ جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے ہم تجربے یا تاریخ سے ثابت نہیں کر سکتے، وہ قابل یقین نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو لوگوں کے شروع کے مفروضے ہی مختلف ہوں تو کیا خالص منطق انہیں کبھی بھی ایک ہی نتیجے پر پہنچا سکتی ہے؟ یا منطق صرف ایک اوزار ہے جو آپ کے پہلے سے طے شدہ مفروضوں کو ہی مضبوط کرتا ہے؟